بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم مسرت جہاں ساری فرام ڈولینا پبلک اسکول۔ یہ ہماری 9ویں 10ویں کلاس کی اسلامیت کی درسی کتاب ہے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعے میں پڑھیں گے طہارت اور جسمانی صفائی۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے۔ طہارت کے لغوی معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہیں۔ دین کی اصطلاح میں جسم، لباس اور عبادت کی جگہ کو پاک صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی صفائی سے مراد یہ ہے کہ سارے جسم کی صفائی کی جائے، یعنی اپنے بدن کو صاف رکھا جائے، ہاتھ پاؤں کو صاف رکھا جائے، منہ کو، چہرے کو، جسم کے اندرونی ڈھانپے ہوئے حصے کو صاف رکھا جائے۔ روحانی صفائی سے مراد یہ ہے کہ دل کی صفائی ہو، یعنی کہ انسان کفر و شرک، گناہ اور گمراہی کی نجاستوں سے پاک ہو۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ طہارت پر جس قدر اسلام نے زور دیا ہے، کسی اور مذہب نے اس قدر زور نہیں دیا۔ ارشاد ربانی سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود طہارت و پاکیزگی کی بے نظیر مثال ہیں ان کی، اور امت کو بھی انہوں نے پاک صاف رہنے کی ترغیب دی ہے۔ حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے بہت سے فائدے ہیں۔ گندے جسم اور گندے کپڑوں میں بیماریاں پھیلنے والے جراثیم ہوتے ہیں۔ طہارت سے انسان صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ صاف ستھرا انسان پرکشش ہوتا ہے، گندے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ پاکیزگی جو ہے ایمان کی علامت ہے۔ دل میں اگر پاکیزہ جذبہ ہو، اپنی سوچ کو اچھی رکھو، تو یہ روحانی طہارت ہے۔ اور اس سے یہ ہے کہ عبادت کا جو اصل ثواب و اجر ہے وہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان کا دل و دماغ پاکیزہ ہو۔ جب انسان کی عبادت ثمر جاتی ہے تو پھر سے قرب الہی حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حد ایسی آتی ہے کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک تو وضو ہوتا ہے اور دوسرا غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، بشرطے کہ آپ کا جسم اور لباس پاک ہو۔ اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازمی ہے۔ وضو کے جو ہیں 4 فرائض ہیں، یعنی وضو میں جو ہے کہ 4 فرض ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ چہرے کو دھویا جائے اچھی طرح سے، کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے جائے، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں کا دھونا۔ ان کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ مستحب کہتے ہیں کہ اگر اس کو کیا جائے تو ثواب ہے، اور اگر اس کو نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ جیسے قبلہ رخ ہو کر وضو کیا جائے تو ثواب ہے، لیکن اگر قبلہ رخ ہو کر وضو نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یا یہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کیا جائے تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن اگر اونچی جگہ بیٹھ کر وضو نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وضو میں جو سنتیں ہیں، اس میں وضو کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح سے ہاتھ کو دھویا جائے، 3 بار کلی کی جائے، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالا جائے، یعنی جو ناک کی نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی لے کر جایا جائے۔ چہرے کے پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کو اچھی طرح دھویا جائے۔ کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا جو ہے سنت ہے۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ جسم کے اعضاء کو 3 بار دھویا جائے۔ غسل کے معنی اردو زبان میں نہانے کے ہیں۔
اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ غسل واجب ہے۔ اگر ان حالات میں غسل نہ کیا جائے تو انسان گناہ گار رہے گا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہانے سے پہلے جسم کا وہ حصہ جہاں پہ گندگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، پہلے اس کو دھو لیا جائے، پھر 3 بار کلی کی جائے اس طرح سے کہ پانی حلق تک جائے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالا جائے، یعنی ناک میں نرم ہڈی تک، ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک پانی لے جایا جائے اور ناک کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے، اور پھر پورے جسم پر 3 بار پانی ڈالا جائے کہ جسم کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے۔ اس طرح سے پانی ڈالا جائے کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے ہیں ان کا مقصد انسان کو نقصان یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کے فائدے کی باتیں ہیں۔ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے، انسان صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پورا جسم صاف ہو جاتا ہے اور اسی طرح صفائی کے بعد باعث بیماریوں سے کافی حد تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے اور نہانے سے ظاہری صفائی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی۔ عبادت اور کام کرنے میں اچھا لگتا ہے اور عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔